اکابرین کو مختلف یہ جھوٹے مقدمات میں اور جس طرح 10 سال کی ایک مذاق بنا دیا گیا ہے عدالتی اور انصاف کے نظام کو، تو اس سے ہٹ کر میں آپ کو اپنے گاؤں کا ایک قصہ سناتا ہوں جو کل ہوا ہے، اور یہ آپ جیسے صحافیوں کے لیے سننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے گاؤں کا ایک لڑکا ہے جس کا نام ہے سہراب خان، میرے دیر سے اس کا تعلق ہے۔ 9 مئی کے کیسز میں اس کو بہگناہت اور 4 سال سے انہوں نے قید کیا ہوا ہے۔ ابھی تک اس کے خلاف ایک بھی ایویڈنس پیش نہیں کیا گیا۔ 4 سال ایف اے سی کا اسٹوڈنٹ ہے۔ کل 4 بجے اس کی ماں کی ڈیتھ ہوتی ہے، اس بچے کی ماں کی۔ اس کی ماں پچھلے 3 سال سے اس بیٹے کے غم میں، پہلے اس کا دماغی توازن خراب ہوتا ہے اور پھر اسی غم کی وجہ سے اس کو دل کا دورہ پڑتا ہے اور وہ فوت ہوتی ہے۔ 4 بجے اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، بہرحال حکام سے رابطہ کیا، لیکن جب وہ بچہ پہنچ جاتا ہے اپنے گھر تو اس کو اپنی ماں لحد کے اندر ملتی ہے۔ وہ قبر میں اس کا جسد خاکی اتارا جا چکا ہوتا ہے اس وقت۔ یہ حال ہے آج پاکستان کا نظام کا، جو ہم سب پہ، اس ریاست پہ، اس کے اداروں پہ اور ان لوگوں پہ، اب ہم ایران کا رونا رو رہے ہیں، افغانستان کا رونا رو رہے ہیں، ہم نے تو پاکستان میں کربلا بنا دی ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ آپ بتائیں اس طرح کے بے گناہ کتنے قیدی ہیں پاکستان میں؟ یہ تو میرے گاؤں کا ہے، میں بذات خود اس کو جانتا ہوں۔ 4 سال سے ایک ایف ای سی کا اسٹوڈنٹ آپ لوگوں نے ناحق قید میں رکھا ہے۔ اب یہ بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ اس کے ذہن میں آپ نے کتنا زہر ڈال دیا ہے؟ یہ آپ وطن سے اس کو محبت سکھا رہے ہیں، یہ آپ اس کو جذبہ حریت، اسی جذبہ حریت کو جب 9 مئی کو وہ پرامن احتجاج کے لیے نکلا تھا، آپ نے اس کو اسی نہ کہنے کی سزا 4 سال ناحق دے دی اور اس کی ماں اس سے چھین لی۔ نہ جانے اتنے کتنا اور مائیں ہم اپنے بچوں سے اور بیٹوں سے لے رہے ہیں۔ تو انتہائی شرم کی بات ہے۔ ہم اس واقعے کی آزادانہ اور شفاف طریقے سے جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس جیسے ہزاروں اور کیسز ہیں پاکستان کے اندر، لیکن چونکہ یہ میرے اپنے علاقے کا، اپنے گاؤں کا کیس ہے، میں اس عمل کی شدید الفاظ میں، یہ انسانیت سے بھی گرے ہوئے لوگ ہیں، ان میں انسانیت بھی نہیں رہی۔ ایک 4 سال سے آپ نے ایک بے گناہ بچے کو قید کے اندر رکھا اور اس کی ماں چلی گئی۔ شرم کی بات ہے۔ جو بھی سن رہے میری بات، اور ان کو پتہ ہے کہ ملٹری قید کون سے ان کو وہ کرتے ہیں، ہینڈل کرتے ہیں، اور کون لوگ ہوتے ہیں۔ شرم کی بات ہے، آپ لوگوں کی اپنی بھی مائیں ہیں، آپ لوگوں کے بھی بیٹے ہیں۔ خدا نخواستہ آپ کی کسی بیٹے کے ساتھ یہ ہو، پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ درد کیا ہوتا ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے۔ یہ عمل پھر فور بند کرنا چاہیے۔ باہر ہم کہتے کہ بے گناہ قیدی ہے، عمران خان سے شروع کرے اور جتنے بھی ہے، رہا کرے ان کو، عدالتوں کو آزاد کرے کہ لوگ اپنا کیس لڑے۔ اس طرح تو نہیں ہوگا کہ ایک سائیڈ یہ سب کچھ چلتا رہے گا۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، کچھ دن پہلے حکومت نے ایک وہ بلائی تھی، اجلاس بلایا تھا پرائم منسٹر آفس میں۔ ہمارا بالکل روز اول سے یہ موقف تھا کہ اس میں آپ یہ نہ کریں کہ زبیر بھائی کو بلائے، تیمور بھائی کو بلائے اور 4-5 جو اور ان کو نہ بلائے۔ جو بھی ہے، جو لنگڑی لوڑی جمہوریت ہے اس وقت اس ملک میں، لیکن پھر بھی ہم نے یہ کہا کہ پارلیمان کو عزت دے، پارلیمنٹ میں اس مسئلے کو لے کے آئے، پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلائے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں آفس میں ہوئی ہے، وہ ایک میٹنگ سے زیادہ مذاق تھی۔ زبیر بھائی، اس میں فارن سیکرٹری کو صرف بٹھایا گیا ہے، جو سلائیڈز پہ لوگوں کو بتا رہی ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہماری لڑائی یہ ہے کہ ایک سلائیڈ پہ شو رہا ہے ہم نے اتنے مار دیے، انہوں نے اتنے مار دیے، ہم نے اتنے حملے کیے، انہوں نے، یہ تو ہمیں میڈیا سے بھی پتا چلتا ہے۔ بھائی یہ بتائے کہ آپ افغانستان کے ساتھ جنگ کیوں کر رہے ہیں؟ قوم یہ جاننا چاہتی ہے۔
یہ ہمارا مطالبہ ہے. پورے پاکستان میں کسی کو نہیں پتا کہ افغانستان کے ساتھ اس وقت ہم کیوں لڑ رہے ہیں, مسئلہ کیا ہے ہمارا افغانستان کے ساتھ. آپ نے جن افغانوں کو یہ کہہ کر آپ یہ کریڈٹ لیتے رہے کہ ہم نے جو ہے نا ان کی اتنی سال میں مان نوازی کی, اور پھر جس ضلالت کے اور انسانیت سے گرے ہوئے انداز میں آپ نے ان کو نکالا, اور پھر آپ اب حملہ آور ہوئے. اور کس کے کہنے پہ حملہ آور ہوئے؟ جس طرح زبیر بھائی نے کہا, اس نے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو اس ایران کے معصوم 136 بچوں کے خون کا وہ ہے قاتل ہے, وہ اسکول پہ بمباری کر رہے, اور وہ اس وقت بھی اسکول پہ بمباری ایران پہ ہو رہی تھی میناب میں, جب کلاس روم میں بچے بیٹھے ہوئے تھے. اس ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھی آپ کو افغانستان کی جنگ میں کہہ رہے ہیں پاکستان از ڈوئنگ اے گریٹ جاب. کس کو آپ الو بنا رہے ہیں؟ ہم یہ 25 کروڑ عوام کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہے. آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ یہی جو آج کابل کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں, کل آپ کہہ رہے تھے کہ غلامی کی زنجیریں جو آزاد ہو گئی ہے. آپ جو ہے نا پوری قوم کو پتا ہے آج ایسا کیا ہو گیا کہ آپ بمباریاں کر رہے ہیں, سویلینز کو مار رہے ہیں, ادھر بھی کیجویلٹیز ہو رہی ہے. ہم تو نہیں چاہتے. تحریک تحفظ آئین پاکستان امن کی دائی ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان ہمیشہ امن کا ایجنڈا لے کے چلتی ہے, اور ہم نے بہرحال کہا ہے کہ اگر آپ اس مسئلے میں سیریس ہیں تو ہم اس میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں سب سے بڑی سٹیک ہولڈر خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, وہاں کے قبائلی عوام ہے. آپ نے کس سے پوچھا ہے؟ کیا خیبر پختونخوا کی حکومت کو اس پورے معاملے میں جو ہو رہا ہے آن بورڈ کیا گیا؟ یقیناً ہرگز نہیں, مجھے پتا ہے. تو کس طرف یہ معاملہ لے کے جا رہے ہیں؟ دوسری بات, ایران کے حوالے سے ابھی تک پاکستان کی خارجہ پالیسی اور پاکستان کی ریاستی بیانیہ ایران کے حوالے سے بالکل بھی کلیئر نہیں ہے کہ ہم اس جنگ میں کس طرف کھڑے ہیں. خالی بیانوں سے کام نہیں چلتا. میں آج یہاں سے کہہ رہا ہوں کہ حکومت جوائنٹ سیشن بجائے جس کا ہم نے مطالبہ کیا ہے, اس جوائنٹ سیشن میں قرارداد لے کے آئے, مذمت کرے جو آیت اللہ خامنئی صاحب کو شہید کیا گیا, جو رہبر اعظم تھے, جن کے ہمارے دلوں میں ان کے لیے بہت احترام ہے. مذمت کرے ان 136 بچوں کو جن کو امریکیوں نے مارا ہے, اسرائیلیوں صہیونیوں نے مارا ہے. لائے 170 سے اوپر ہے, پہلے جب وہ تو 136 رپورٹ ہوئے تھے. تو ہم اس میں ساتھ دیں گے. آپ تگڑے ہو جائے. آپ کس طرف کھڑے ہیں اس پورے سیناریو میں؟ اسلامی دنیا کس طرف کھڑی ہے؟